حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو علم ہے، حجت الکاملین، سند الواصلین، امام العارفین، سلطان الاولیاء، سلطان الاتقیاء، سلطان الاصفیاء، سلطان الزاہدین، سلطان العارفین، سلطان العاشقین، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کا عرس مبارک جاری و ساری ہے۔ آج ہم اللہ پاک کی توفیق سے حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کشف المحجوب سے تصوف و سلوک کو پڑھیں گے۔ آپ سرکار کی ذات اقدس کے بارے میں جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، اور یوٹیوب کے اوپر وہ سارے خطاب موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ چیز پڑھیں جو ہم نے پہلے نہ پڑھی ہو۔ تو اصل چیز حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی تعلیمات ہیں، وہ چیز پڑھتے ہیں جس سے بندہ داتا صاحب بنتا ہے، جس سے بندہ باجدید وسطامی بنتا ہے، جس سے بندہ معروف کرخی، سر سختی اور جنید بغدادی بنتا ہے، اور بابا فرید الدین گن شکر اور محبوب الہی خواجہ نظام الاولیاء بنتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار کی کتاب قوت القلوب سے۔ آپ کی یہ کتاب قوت القلوب تصوف و سلوک کی امہات کتابوں میں سے ہے، اور شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار کا وصال 386 ہجری میں ہوا ہے۔ اس طرح سے حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرون اولیٰ کے بزرگوں میں سے ہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ پہلے ہوئے ہیں، اور آپ کے تبحر علمی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تمام کتابوں میں جا بجا آپ کا حوالہ دیتے ہیں۔ آپ کی اس کتاب قوت القلوب کے حوالے سے لکھتے جاتے ہیں۔ آپ حضور داتا صاحب سے بھی پہلے ہوئے ہیں، آپ حضرت غوث پاک سے بھی پہلے ہوئے ہیں۔ تو حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی کتاب قوت القلوب سے آج کے درس کو شروع کر رہا ہوں۔ آپ نے تصوف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، تصوف کی اصل یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے پیش نظر، حضور کی بارگاہ کے ادب کے پیش نظر، یا بارگاہ نبوت کے جلال اور ہیبت کے باعث صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آقا علیہ السلام سے سوال کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی، ڈرتے تھے بے ادبی نہ ہو جائے، میرا سوال کرنا آقا علیہ السلام کی طبیعت اقدس پر ناگوار نہ گزرے۔
اللہ رب العزت پھر حضور علیہ السلام کے صحابہ کو اور صحابہ کرام کے توسل سے پھر قیامت تک آنے والی ساری امت کو اللہ پاک اس طرح سے پھر علم سکھاتا، دین سکھاتا کہ کئی بار اللہ پاک جبرائیل کو بشری صورت میں بھیج دیتا۔ جبرائیل آ کے سوال کرتے جاتے اور سرکار جواب عطا فرماتے جاتے اور صحابہ کو پتہ چلتا جاتا، اور پھر صحابہ کے ذریعے سے پھر ساری امت کو پتہ چل گیا۔ تفصیل میں نہیں جاتا، بڑی خاص باتیں کرنی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سرکار کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضور کی بارگاہ میں گردا گرد صحابہ بیٹھے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کے گردا گرد بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ایک شخص تشریف لائے، ایک شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بالکل صاف ستھرے، مزین، منور، طاہر، مطہر، مصفہ، مجلہ، ہر طرح سے بالکل خوبصورت تھے، فریش تھے، تازہ دم تھے۔ یہ بات اس لیے محدثین کرتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوئی مسافر ہوتا تو اس کے چہرے پر، اس کے کپڑوں پر کوئی گرد و غبار پڑی ہوئی ہوتی، اس کے چہرے پر کوئی تھکان نظر آتی، تو کہتے ہیں کہ وہ مسافر بھی نہیں تھا، اس کے حال حلیہ سے مسافر بھی نہیں لگتا تھا، اور مدینہ پاک کا رہنے والا بھی نہیں تھا کہ مدینہ پاک کا رہنے والا ہوتا تو ہم پہچان جاتے یہ فلاں ہیں۔ بہرحال وہ آئے اور حضور علیہ السلام کے سامنے بے تکلفی کے ساتھ سرکار کے سامنے آ کے بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، اور اتنا حضور کے قریب ہو کے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آج میں آپ کو تصوف اور سلوک کی اصل اور بنیاد شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ سے لے کے دے رہا ہوں۔ آج پرفتن دور ہے، آج آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ منکرین ولایت جو ہیں، منکرین تصوف جو ہیں، یہ بیچارے اسکول میں گئے ہی نہیں ہیں، اس لیے اس کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے اس علم کو پڑھا ہی نہیں۔ آپ کو یہ علم ہوگا کہ یہ قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے تصوف اور سلوک۔ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، یہ بڑا المیہ ہے۔ جو لوگ خانقاہوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے اور خانقاہی نظام چلا رہے ہیں، الا ماشاء اللہ ان میں بھی یہ چیزیں نہیں رہ گئیں، بس ظاہری وضع قطع بنا لی، بزرگوں کی اولاد ہیں۔ ابھی آپ سنیں گے جس چیز سے بندہ صوفی بنتا ہے، یہ چیز اس کا فقدان ہو گیا، جس وجہ سے دوسرے لوگ، اغیار لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس وہ حال نہیں رہا۔ جب حال تھا تو کسی مولوی کی بولنے کی مجال نہ تھی۔ تو عزیزان محترم، آنے والے شخص نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے جو اسلام کے ظاہری احکام ہیں، اللہ کی توحید پر ایمان لانا، آقا علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانا، اور 5 وقتہ نماز پڑھنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا، سال بعد اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، استطاعت ہو تو حج کرنا، اس کو حضور نے بیان فرما دیا۔ پھر وہ کہتا ہے، جی یا رسول اللہ، آپ نے بالکل حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں بڑا تعجب ہو رہا تھا، یہ عجیب سائل ہے، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی پھر اس کی تصحیح کر دیتا ہے کہ جی آپ نے صحیح کہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایمان یہ ہے
کہ بندہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے. آمنت باللہ، ہم کہتے ہیں نا میں ایمان لایا اللہ پر. اس کے سب فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی سب کتابوں پر ایمان لائے، اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھے. تو یہ ایمان ہے. پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال آقا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ اب یہ ہے تصوف اور سلوک. اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال آقا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کر کہ جب تو عبادت میں کھڑا ہو تو تیرا حال یہ ہو کہ تو اپنے معبود کو سامنے دیکھ رہا ہو. فرمایا اگر یہ کیفیت اور یہ حال نصیب نہ ہو سکے تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اتنا تو حال اپنے اوپر طاری کر لے کہ میں تو نہیں دیکھ سکتا مگر وہ مجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا یہ احسان ہے. حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے، بارگاہ نبوت سے ہر چیز صحابہ کو مل رہی تھی. اسلام کا، ایمان کا، احسان کا، تمام علوم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کو مل رہے تھے. کئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ تصوف کا ذکر ہی کوئی نہیں تھا، اس وقت تو تصوف تھا ہی نہیں، کہہ دیتے ہیں نا. آپ ان سے پوچھا کریں یہ جو کتابی شکل میں تیرے پاس قرآن پاک ہے یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ یہ قرآن پاک کے اوپر زیریں زبریں لگی ہوئی ہیں، یہ نقطے لگے ہوئے ہیں، یہ آیتیں لگی ہوئی ہیں، یہ رکوع لگے ہوئے ہیں، یہ حضور کے زمانے میں تھے؟ یہ کتابی شکلوں میں بخاری شریف بنا لی، مسلم بنا لی، ترمذی بنا لی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ 6 حدیث کی کتابیں بنا لی، حضور کے زمانے میں یہ تھیں؟ ہم نے عربی سمجھنے کے لیے گریبر بنا لی، صرف، نحو، منطق، بتاؤ یہ حضور کے زمانے میں تھی؟ ہمارے استاد فرماتے تھے بدعت کی تعریف کرو، جی وہ حضور کے سامنے جو نہ ہو، جو حضور کے زمانے میں نہ، وہ بدعت ہے. تو استاد فرماتے سب سے بڑی بدعت تو پھر تو آپ ہی ہے. تو تھا حضور کے زمانے میں؟ جی نہیں. تو ہم بدعت، پھر تو بھی بدعت ہی ہے. ہاں جی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ انور سے سب کچھ حضور کی بارگاہ سے ملا. اب آپ کو سب بتاتا ہوں. شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا مل اسلام، اسلام پوچھا گیا، جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے اسلام کے ظاہری جو چیزیں بیان کیں، توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. جنہوں نے اس علم کو حاصل کیا، اب توجہ کریں ہم درگوش ہو جائیں، جنہوں نے اس علم کو حاصل کیا وہ فقیہ بنے، ان کو فقہا کہتے ہیں. یہ علم فقہ ہے. جنہوں نے علم العقائد، یہ ایمانیات کا باب، یہ علم الکلام ہے. امام شیخ ابو طالب مکی فرماتے ہیں جنہوں نے علم الکلام سیکھا اور اس کے اوپر پھر کام کیا، پھر کتابیں لکھیں، اس کے امام بنے. فرماتے ہیں علم العقائد اور علم الکلام پہ کام کرنے والوں کو متکلمین کہتے ہیں. اور جنہوں نے مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ ماتے جنہوں نے اس پر کام کیا ان کو صوفیاء کہتے ہیں. اس پر کتابیں لکھیں، اس پر خانقاہیں بنائیں، اس پر پھر لوگوں کی تربیت کی، لوگوں کے اخلاق سنوارے، لوگوں کو اخلاق کے محمودہ سے مزین کیا، لوگوں کے قلب و باطن کو اللہ کی محبت سے منور کیا. خود عارف بنے اور جو ان کے ساتھ لگتا گیا ان کو عارف بناتے چلے گئے، ان کو صوفیاء کہتے ہیں. حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا تصوف کی بنیادی خصوصیات 8 ہیں. صوفی بننے کے لیے بالفاظ دیگر
8 چیزوں کی ضرورت ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں نمبر 1 سخاوت، نمبر 2 رضا، نمبر 3 صبر، نمبر 4 اشارہ، نمبر 5 غربت، نمبر 6 گدڑی، وہ جو صوفیہ لباس پہنتے تھے، اور نمبر 7 سیر و سیاحت، اور نمبر 8 فقر۔ فرماتے ہیں حضور داتا صاحب نے خواجہ خواجگان خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ 8 چیزیں بندے میں آ جائیں تو اس کو صوفی کہتے ہیں۔ اب زیادہ وقت نہیں، نہ زیادہ تفصیل میں جاؤں گا، تھوڑا تھوڑا بیان کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں سخاوت سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت ہے کہ 85-86 سال کی عمر میں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے بیٹا لیا، بوڑھے ہو گئے دعائیں مانگتے مانگتے، اور 86 سال کی عمر میں جا کے اللہ نے بیٹا دیا۔ اب بیٹا جب بڑا ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، آنکھوں کے سامنے دوڑتا آتا جاتا، دیکھتے خوش ہوتے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتے ہیں، دل مسرور ہوتا، تو اللہ پاک نے کہا ابراہیم خلیل ہمارا تھا، تیرے دل میں رہتے ہم تھے، تو یہ اندر اسماعیل کہاں سے آ گیا؟ فرمایا ابراہیم یہ بیٹا ہمیں دے دو، یہ بیٹا اس کو میرے لیے ذبح کر دو۔ لوگ بڑا کچھ دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی رضا کے لیے بڑے بڑے مال خیرات کرتے ہیں، بڑا کچھ دے دیتے ہیں، مگر بیٹا کوئی نہیں دیتا۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے سے بڑا بندہ جب اس کی اولاد پہ ہاتھ پڑے تو وہ ڈول جاتا ہے، وہ ڈگمگا جاتا ہے، متزلزل ہو جاتا ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام سرکار کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ رب نے بیٹا مانگا، آپ لے کے چل پڑے۔ آج کی مولا حاضر ہے، اے رب ذوالجلال حاضر ہے۔ تو فرمایا اگر صوفی بننا ہے تو ابراہیم جیسی سخا لے کے آ کہ وہ کچھ بھی مانگے بے چون و چرا پیش کر دے۔ پھر فرمایا نمبر 2 رضا لے کے آ، وہ فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے لے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے بتایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو فوراً کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، فوراً سر تسلیم خم کر لیا۔ آج کی بابا جان جو کچھ رب نے آپ کو کرنے کا کہا ہے آپ کریں، رہی میری بات بڑا بول نہیں بولتا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ ذبح کرنے کے لیے لے آیا ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے لیٹ گیا ہے۔ تو فرمایا صوفی بننا ہے تو ابراہیم جیسی سخا لے کے آ، اسماعیل علیہ السلام جیسی رضا لے کے آ۔ پھر داتا صاحب فرماتے ہیں اگر صوفی بننا ہے تو سیدنا ایوب علیہ السلام جیسا صبر لے کے آ کہ 18 بیٹے ایک دعوت پہ کسی کے گھر گئے تھے، چھت گری، 18 کے 18 شہید ہو گئے۔ اطلاع ملی، فرمایا اچھا اس نے دیے تھے، اس نے لے لیے۔ پھر پانی آیا، ساری بکریاں ریوڑوں کے ریوڑ تھے، پانی بہا کے لے گیا۔ آسمان سے آگ آئی، اونٹ تھے ان کو جلا کے راکھ کر دیا۔ گھر کو آگ لگ گئی، ہر چیز جل کے راکھ ہو گئی، حتیٰ کہ آپ بیمار ہو گئے، جسم میں بیماری لگ گئی، جسم میں کیڑے پڑ گئے، لوگوں نے اٹھا کے شہر سے باہر پھینک دیا۔ یہ دنیا کا عجیب معاملہ ہے، آپ کے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، عہدہ منصب ہو، ہر کوئی آپ کا رشتہ دار بنے گا، دوست بنے گا، ہاں جی آپ سے جڑے گا، مشکل گھڑی آ جائے ہر کوئی چھوڑ جائے گا۔ سب چھوڑ گئے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال تک اس تکلیف میں رہے، کیڑے گرتے
ان کو اٹھا کے پھر رکھ لیتے کہ کدھر جا رہے ہو؟ اللہ نے مجھے تیرے کھانے کے لیے بنایا ہے، چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ 18 سال اس تکلیف میں رہے، زبان پہ شکوہ شکایت نہیں لائے، راضی برضا رہے۔ فرمایا اگر صوفی بننا ہے تو ایوب علیہ السلام جیسا صبر لے کے آ۔ پھر داتا صاحب فرماتے ہیں، فرمایا اگر صوفی بننا ہے تو زکریا علیہ السلام کا اشارہ لے کے آ۔ زکریا علیہ السلام کا کہ اللہ پاک نے ان کو فرمایا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا مگر اشارے سے۔ تو خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا صوفی کے لیے ضروری ہے وہ چپ کا روزہ رکھے، وہ خاموشی اختیار کرے، وہ اپنے رب پاک کی ذات اقدس کے ساتھ دعا و مناجات خفی طریقے سے کرے، جس طرح زکریا علیہ السلام اندر ہی اندر دل سے کر رہے تھے دعا۔ فرمایا صوفی بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سکوت اپنے اوپر لازم کرے، خاموشی اختیار کرے۔ جو شخص خاموشی اختیار نہیں کرتا، فضول بولتا رہتا ہے، کسی کی غیبت کر، چغلی کر، گالی گلوچ کر، فحش کلامی کر، فرمایا وہ کبھی بھی صوفی نہیں بن سکتا۔ صوفی کے لیے ضروری ہے وہ خاموشی کرنے والا ہو، خاموشی اختیار کرنے والا۔ پھر حضور داتا صاحب فرماتے ہیں نمبر 5 صوفی بننے کے لیے غربت چاہیے۔ فرمایا یہ یحییٰ علیہ السلام سے لے لے۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام دنیا میں رہے، ماں باپ کے ساتھ رہے، عزیز و اقارب کے ساتھ رہے، مگر ان کا حال یہ تھا اپنے وطن میں رہ کر آپ یوں رہتے تھے جس طرح کوئی مسافر ہو، عزیزوں میں رہ کے یوں رہتے تھے جس طرح کوئی اجنبی ہو۔ اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کی پیشی کی بات کرتے تو یہ رو رو کے غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر جاتے، اور خوف خدا سے رو رو کے آپ کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ اور یحییٰ علیہ السلام ایک مرتبہ گم ہو گئے، 3 دن گزر گئے، ملتے نہیں تھے۔ تو داؤد علیہ السلام ڈھونڈتے رہے، آپ نے کوئی بات کی، قیامت کی، دوزخ کی، حشر کی، تو بس خوف خدا سے روتے ہوئے نکل گئے، کپڑے پھاڑ پھوڑ کے جنگلوں میں نکل گئے۔ 3 دن آپ ڈھونڈتے رہے۔ 3 دن کے بعد پتہ چلا جی یہ کسی نے بتایا کہ غار میں کوئی شخص ہے، وہ بڑا درد سے روتا ہے، انتہا درجے کا اس کے رونے کے اندر کرب ہے، رنج ہے، غم ہے۔ اور اس نے کہا کہ میری بکریاں ہر روز صبح جب لاتا ہوں غار کے دہانے کے آگے آ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور اس رونے والے کے رونے کی آواز میں اتنا درد اور سوز ہے کہ یہ میری بکریاں بھی سارا دن غار کے دہانے کے آگے بیٹھ کے روتی رہتی ہیں، یہ بھی سارا دن کھاتی پیتی نہیں، اور شام کو بڑی مشکل سے مار کے گھر لاتا ہوں، صبح لے جاتا ہوں تو پھر دوڑ کے جا کے اس غار کے دہانے کے آگے بیٹھ جاتی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میرے بیٹے یحییٰ کی نشانی ہے۔ میاں بیوی دونوں گئے تو آپ سر سجدے میں رکھ کے رو رہے تھے، کرتے تھے میرے مولا میرے گناہ معاف کر دے، اے اللہ میری لغزشیں معاف کر دے، میری خطائیں معاف کر دے۔ پھر جب آپ آئے تو ماں باپ کے قدموں کی آواز آئی تو فرمانے لگے ملک الموت آ گیا ہے، اے ملک الموت تھوڑی مجھے مہلت دے دے، میں اپنی والدہ اور والد کو سلام کر لوں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام پر گر گئے کہ والدہ نے بھی پکڑ کے گود میں لیا، پیار کیا، کہا بیٹے آپ تو چھوٹے ہو، آپ کے گناہ ہی کوئی نہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ تو رو کے کہا امی جان، ابو جان آپ مجھے یہ ضمانت دے دیں کہ یحییٰ قیامت کے دن تجھ سے حساب نہیں ہوگا تو میں رونا چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹے یہ ضمانت تو ہم نہیں دے سکتے۔ فرما پھر ابا جان میں رونا نہیں چھوڑ سکتا، میں دیکھتا ہوں جب آپ آگ جلاتے ہو تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتے ہو، بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتے ہو،
ان کو پھر آگ لگاتے ہو، جب آگ لگ جاتی تو پھر اوپر بڑی بڑی لکڑیاں رکھتے ہو۔ میں ڈرتا ہوں کہیں رب ابو جہل، ابو لہب، اتبا، اتیبہ، فرعون، قارون کو ڈالے تو آگ نہ لگے، پہلے میرے جیسے چھوٹوں کو ہی نہ ڈال دے۔ یہ خوف اور خشیت کا عالم تھا۔ فرمایا صوفی بننا ہے تو یحییٰ علیہ السلام جیسی خشیت اور غربت لے کے آ۔ پھر حضرت داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صوفی بننا ہے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس، گدڑی، صوف کا، پشمینے کا، اون کا لباس لے کے آ۔ پھر فرمایا اگر صوفی بننا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت لے کے آ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے ساری زندگی گھر بار نہیں بنایا، شادی نہیں کی، بس اسی طرح چلتے پھرتے رہتے، جب جہاں رات پڑتی کوئی اینٹ سر کے نیچے رکھتے اور سو جاتے۔ کوئی کہتا حضور کوئی جھونپڑا ہی بنا لیں، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، بارش آ جاتی ہے، آندھی طوفان۔ فرماتے یار کل تک زندہ رہنے کی ضمانت تو دے دے، جھونپڑا میں بنا لیتا ہوں۔ کہتا حضور میں تو ضمانت نہیں دے سکتا۔ فرماتے پھر میں وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں آپ کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک پیالہ تھا اور ایک کنگا تھا۔ ایک دن آپ نے کسی بندے کو دیکھا اس طرح ہاتھ ملا کے پانی پی رہا تھا، آپ نے پیالہ بھی پھینک دیا کہ یہ کام تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے کسی کو دیکھا اپنی انگلیوں سے داڑھی کے بال سیدھے کر رہا تھا، تو آپ نے کنگا بھی پھینک دیا کہ یہ کام تو انگلیوں سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر صوفی بننا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت لے کے آ۔ فرمایا صوفی بننا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر لے کے آ۔ کہ حضور علیہ السلام سے کہا گیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کو کہا گیا محبوب اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑ ہم سونے کے بنا دیتے ہیں، آپ جدھر جدھر جائیں گے یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ایسا روب، دبدبا، تمطراق، جاہ و حشمت، شان و شوکت نہ کسی کے پاس تھی نہ ہوگی۔ آج کی باری تعالیٰ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ اور یہاں داتا صاحب نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ نے اپنے سارے خزانوں کی کنجیاں بھیجیں، کہا میرے محبوب یہ میرے کل خزانوں کی کنجیاں ہیں، میرے حبیب رکھ لے تو، دنیا کی زیبائش و آرائش لے، نفس کی لذتیں راحتیں آسائشیں لے۔ فرما جبرائیل یہ کنجیاں لے جا، مجھے نہیں چاہیے، میں تو یہ پسند کرتا ہوں ایک دن میرا مولا مجھے دے اور ایک دن نہ دے، ایک دن دے کہ میں اس کا شکر کروں اور ایک دن نہ دے کہ میں اسے طلب کروں، اتنی مجھے فراوانی نہ دے دے کہ میں اسے بھول جاؤں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا فقر ہے۔ فرمایا اگر تو نے صوفی بننا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر لے کے آ۔ عزیزان محترم، ہم صاحب جتنے بھی اولیاء اللہ صلحاء، داتا صاحب سرکار نے بھی یہی لکھا، سب بزرگوں نے لکھا کہ یہ جو لفظ صوفی ہے، لفظ صوفی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لفظ صوفی جو ہے یہ صفا سے بنا ہے۔ صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ظاہر و باطن کو صاف کر لیتا ہے، اپنے ظاہر و باطن کو صاف کر لیتا ہے، ہر قسم کی علائشوں سے، ہر قسم سے گناہوں سے اس کو صاف کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، اس لیے اس کو صوفی کہتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، کہتے ہیں صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لفظ صف سے ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو صوفی ہوں گے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگلی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں صوفی، لفظ صوفی جو ہے یہ صوفہ سے بنا ہے۔ صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اصحاب صوفہ کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ جو صوفیاء اولیاء اللہ صالحین ہیں، اگر داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشف المحجوب سے پڑھ رہا ہوں، صوفی کو صوفی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ صوف کا لباس پہنتے ہیں، پشمینہ، اون کا لباس، موٹا کمبل،
یہ والا لباس ہوتا تھا، اس وجہ سے ان کو صوفی کہتے تھے۔ اور اس لباس کو پہننا کیوں ضروری سمجھا؟ داتا صاحب سرکار کی کشف المحجوب پڑھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ پشمینہ کا، یہ اون کا موٹا کمبل پہنا کرو، اس سے تمہیں حلاوت ایمان نصیب ہوگی، اس سے تمہیں حلاوت ایمان نصیب ہوگی۔ یعنی حضور علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں، آپ نفس کو جتنا تکلیف میں رکھو گے روح اتنی منزہ ہوتی جائے گی۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ سے کو پوچھے تصوف کیا ہے، فرمایا مخالفت نفس کا نام تصوف ہے۔ جو اپنے نفس کا جس قدر زیادہ مخالف ہوتا جائے وہ اسی قدر بڑا صوفی ہوتا جاتا ہے۔ یعنی جس قدر نفس کی مخالفت بندہ کرتا ہے اسی قدر اس کا ظاہر باطن صاف ہوتا جاتا ہے۔ تو جس کا ظاہر باطن جتنا زیادہ صاف ہو وہ اتنا بڑا صوفی ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود، یہ لباس پہ بات کر رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود یہ معمول تھا۔ حضور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پشمینہ کا، اون کا موٹا کمبل کا لباس پہنا اور گدھے کی سواری کی، اور گدھے کی سواری کی۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ اس وقت تک کپڑے کو پہننا نہ چھوڑ جب تک اس پہ پیوند نہ لگ جائے۔ اسی طرح عزیزان محترم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں، آپ جو خرقہ زیب تن کرتے اس کے اوپر 30 پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ایک دن میں نماز کے لیے آیا، سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھا رہے تھے، میں آخری صف میں تھا۔ آپ پر خشیت کا یہ عالم تھا کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور آپ کی ہچکیاں اور سسکیاں بندھی ہوئی تھیں اور آپ کے رونے کی آواز آخری صف میں آ رہی تھی۔ اس دن جو آپ نے جبہ پہنا ہوا تھا اس کے اوپر 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ پھر عزیزان محترم حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسا پیراہن پہنتے کہ اس کی آستین انگلیوں تک آتی تھی۔ ہاں جی، اگر زیادہ لمبا ہوتا تو آپ آگے سے کاٹ دیتے۔ اسی طرح عزیزان محترم آقا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، وَثِيَابَكَ فَطَهَّرْ، میرے محبوب اپنے لباس مبارک کو درست رکھو، یعنی متوسط درجے کا لباس پہنو، دراز نہ ہو، لمبا نہ ہو، بہت خوبصورت بڑا اعلیٰ نہ ہو۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 70 بدری صحابہ کی زیارت کی، ان کو میں نے اون کا لباس پہنے ہوئے دیکھا، پشمینہ کا اون کا لباس۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، میں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے کمبل پہنا ہوا تھا جو بہت موٹا تھا اور اس کے اوپر کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے، سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حرم ابن حیان نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ کو دیکھا، انہوں نے بھی موٹا کمبل پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ صوفیاء کے حوالے بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں وہ صوف کا لباس پہنتا ہے، اون کا لباس، موٹا لباس، پیوند لگا ہوا لباس۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی اون کا لباس پہنا، پشمینہ کا موٹا لباس پہنا، اور حضور نے فرمایا جو یہ لباس پہنے گا اسے حلاوت ایمان نصیب ہوگی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے جب وہ لباس زیب تن کیا تو علم تو پہلے ہی تھا، فقاہت کے تو تاجدار آپ پہلے ہی تھے، علم و معرفت کے تاجدار تھے آپ۔ جب آپ نے اس طرح زہد اختیار کیا، آپ کو لذت آئی، پھر آپ کے دل نے چاہا کہ ابو حنیفہ خلوت گزین ہو جا، گوشہ نشین ہو جا۔ فرماتے میں نے گوشہ نشینی اختیار کی، خود تاجدار کائنات تشریف لے آئے، فرما ابو حنیفہ ہر کسی کو اجازت ہے وہ خلوت اختیار کرے، وہ گوشہ نشینی اختیار کرے، مگر ابو حنیفہ تجھے اجازت نہیں، کیوں کہ تیرے سبب سے میری سنت اور میرا طریقہ زندہ ہو جائے گا۔
دنیا تجھ سے میری سنت سیکھے گی، میرا طریقہ سیکھے گی، اگر تو خلوت نشین ہو گیا تو یہ سودا لوگوں تک کیسے پہنچے گا؟ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے، ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ آئے، یہ بادشاہ تھے اور اللہ کی محبت میں بادشاہت چھوڑ کے فقیر ہو گئے تھے۔ وہ شخص جو سلطان وقت ہو، جو عالی شان تخت پہ بیٹھنے والا ہو، عالی شان پوشاک زیب تن کرنے والا ہو، جس کے وزراء ہوں، جس کے نوکر چاکر ہوں، جس کی باندیاں ہوں، ارے وہ یہ سارا کو چھوڑ کے آ جائے، سوچو اس پر اللہ کی رضا کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت ابراہیم حضرت امام اعظم حنیفہ کی مجلس میں آئے، آپ نے موٹا پشمینے کا اون کا لباس پہنا ہوا تھا، موٹا کمبل تھا آپ پر جس پہ کئی پیوند لگے ہوئے تھے، میرا کچیلا لباس تھا، موٹا لباس تھا۔ آپ کی مجلس والوں نے حقارت کی نظر سے دیکھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، او ابراہیم ادہم کو تم نے ایسے ہی سمجھا ہے؟ خدا کی قسم یہ ہمارے سردار ہیں۔ آپ کے ہم مجلسوں نے کہا، ہم نے آج تک حضرت امام اعظم حنیفہ کی زبان سے حق اور سچ کے سوا کبھی کچھ نہیں سنا، ابراہیم ادہم آپ کے سردار کیسے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا یہ پشمینہ کا لباس، یہ پیوند لگا ہوا لباس، یہ موٹا اون کا لباس، یہ میرا کچیلا لباس جس کو دیکھ کے تم اس کو حقیر سمجھ رہے ہو، خدا کی قسم اس لباس کے باعث اور کثرت یاد باری تعالیٰ کے باعث ابراہیم ادہم رب کا اتنا مقرب ہو گیا ہے کہ یہ ہمارا سردار ہو گیا ہے، یہ ہمارا سید و سردار ہے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا۔ اور عزیزان محترم، حضور علیہ السلام کے صحابہ، اصحاب صفہ، یہ وہ صحابہ تھے جن کے اپنے گھر بار نہیں تھے۔ بس ختم کر رہا ہوں، توجہ کریں، گھر بار نہیں تھے، بیویاں نہیں تھی، بچے نہیں تھے، گھر بار نہیں تھے، یہ ہر وقت حضور علیہ السلام کے پاس رہتے، اور سرکار نے ان کے لیے ایک چبوترا بنوا دیا تھا۔ آج بھی حضور علیہ السلام کے روضہ انور کے معاجہ شریف سے دوسری سائڈ پہ آپ جائیں تو پیچھے چبوترا بنا ہوا ہے، اصحاب صفہ کا چبوترا۔ تو یہ روضہ پاک حضور کا حجرہ تھا، تو حضور کے حجرہ پاک کے ساتھ حضور نے اصحاب صفہ کا چبوترا مطلب یہ تھا وہ ہر وقت حضور کی حضوری میں رہتے تھے، نہ گھر بار تھے اور نہ پہننے کے لیے اچھے لباس تھے۔ اسی طرح کسی کے پاس اوپر چادر ہے تو نیچے کچھ پہننے کا نہیں، وہی لمبی چادر لٹکائی ہوئی ہے، کسی نے بس تہبند باندھا ہوا ہے، کسی نے بوری لپیٹی ہوئی ہے، کسی نے ٹاٹ لپیٹا ہوا ہے، اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ کئی روز گزر جاتے فاقوں سے، کھانے کو کچھ نہ ملتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا نماز میں کھڑے ہوتے تو بھوک سے ناتوانی کی وجہ سے صحابہ کرام نماز میں گر جاتے۔ تو یہ صحابہ کرام اصحاب صفہ کا زہد تھا، نہ گھر تھا، نہ اللہ کوئی لباس تھا، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، ہم وقت حضور کی حضوری میں رہتے، ہم وقت آقا علیہ السلام کے دیدار کرتے، حضور سے دین سیکھتے، اللہ کی باتیں سنتے، ہم وقت اللہ کی جستجو میں رہتے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے حبیب اپنے آپ کو ان کے پاس بٹھائے رکھ، جمائے رکھ، جو ہر وقت میرے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں، ہر طرف سے کٹ گئے ہیں، دنیا کی نفسانی تمام لذات کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، دنیا سے منہ موڑ لیا ہے، ہم وقت محبوب تیری جھوک کے آسے پاسے رہتے ہیں، تیری چوکھٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور ہم وقت میرے مکھڑے کے دیدار کے طلبگار رہتے ہیں، ہم آرڈر رہتے ہیں محبوب تو محبوب ہو کے ان کے پاس بیٹھا رہا کر۔ یہ اصحاب صفہ تھے۔ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ان کا حال دیکھا، ان کے زہد کو دیکھا، ان کی مشقت، ان کے فاقوں کو دیکھا، ان کی تکلیف کو دیکھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اصحاب صفہ تمہاری شان بتاؤں؟ جی آقا۔ فرمایا تم سے تو رب راضی ہو ہی گیا ہے، میری امت میں سے جو کوئی تمہاری روش اختیار کرے گا، تمہارے راستے پہ چلے گا،
تمہاری طرح سے زہد اختیار کرے گا، تمہاری طرح سے سچا طالب مولا بن جائے گا۔ فرمایا سن لو، قیامت کے دن تم تو بہشت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی، جو تمہارے راستے پہ چلے گا وہ بھی ہمارے ساتھ بہشت میں ہمارے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ صوفیاء اور اولیاء اللہ کی شان بیان کی حضور علیہ السلام نے۔ تو عزیزان محترم، یہ صوفیاء ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ صوفی بنتا ہے، سب اولیاء اللہ نے بار بار تصوف کا یہ معنی بیان کیا، جو اپنے اخلاق کو سنوار لے، جو اپنے اخلاق کو سنوار لے وہ صوفی ہوتا ہے۔ جس نے علم الاخلاق سیکھ لیے اور اپنے وجود کو اوپر نافذ کر لیے، اس کو صوفی کرتے ہیں۔ بس ختم کر رہا ہوں، زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، چغلی سے پاک کر دے، غیبت سے پاک کر دے، گالی گلوچ سے پاک کر دے۔ یہ اخلاق مذمومہ ہیں، برے اخلاق ہیں، زبان سے ان کو ختم کر دے، آنکھوں سے بد نظری ختم کر دے، دل سے حسد، بغض، کینہ، عداوت، نخوت، غرور، گمن، تکبر، خود پسندی، عجب ختم کر دے۔ دل کو ان برے اخلاق سے پاک کر لے، آنکھوں کو بد نظری سے پاک کر لے، پیٹ کو حرام لقمے سے پاک کر لے، اور اس جگہ اخلاق حمیدہ لے آئے۔ آنکھیں جب دیکھیں عبرت کے لیے دیکھیں، آنکھیں دیکھیں والدین کا دیدار کریں، آنکھیں دیکھیں اساتذہ کا دیدار کریں، آنکھوں سے دیکھیں اولیاء کا دیدار کریں، کعبۃ اللہ کا دیدار کریں، بری نظر سے آنکھ کو بچائے۔ فرمایا دل کو اللہ کی خشیت سے معمور کر لیں، اللہ کی محبت سے معمور کر لیں، اخلاق سے معمور کر لیں، اخلاص سے معمور کر لے، خلق خدا کی شفقت اس میں آ جائے۔ فرمایا اس کے تمام اخلاق مذمومہ جب ختم ہو جائیں گے، اخلاق محمودہ آ جائیں گے، کہتے ہیں اس کو صوفی کہتے ہیں، اس کو۔ اور سنیں، صوفی کی یہ شان ہے، جس نے اپنے ظاہر و باطن کو پاک کر لیا وہ صوفی ہو گیا۔ کہتے ہیں صوفی طاہر و مطہر ہوتا ہے۔ آخری جملہ ہے، صوفی جس طرح پانی طاہر و مطہر ہے، دودھ طاہر ہے، مطہر نہیں ہے۔ آپ دودھ پیتے ہیں، وہ مکمل غذا ہے، وہ پاک ہے، مگر کسی ناپاک چیز کو آپ اس سے دھوئیں وہ پاک نہیں ہوگی۔ وہ خود تو پاک ہے مگر ناپاک کو پاک نہیں کرتا۔ مگر پانی کو اللہ نے طاہر و مطہر بنایا ہے، پانی خود بھی پاک ہے، جس کے ساتھ لگتا ہے اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ میں لوگوں، ایسے ہی صوفیاء طاہر و مطہر ہیں، یہ خود تو پاک ہو ہی گئے ہیں، جو ان کے ساتھ لگ جائے اسے بھی پاک کر دیتے ہیں، اسے بھی پاک کر دیتے ہیں۔ اپنے اخلاق تو انہوں نے سنوار لیے ہیں، جو ان کے ساتھ لگتا ہے ان کے بھی اخلاق سنوار دیتے ہیں۔ ان سے جب ان کی معیت میں آتا ہے، صحبت میں آتا ہے، رفاقت میں آتا ہے، قربت میں، مریدی میں، عقیدت میں آتا ہے، ان کی صحبت اور حضوری کا یہ فیض ہے کہ اس کے بھی اخلاق مذمومہ ختم ہوتے جاتے ہیں اور اخلاق محمودہ پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ یہ دوستو صوفیہ اور تصوف کا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔